یاد رکھنی ہے کہ جب کلام سیکھنے آ رہے ہیں تو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ مطلب میں خدا کے ایک حضوری سے نہیں کرتا. یہ بچے کے اندر نا کل میں نے آس دیکھی کڑا دیکھی اس کے اندر آپ کے مزل لوگوں نے کرنا ایک پروگرام روزے کے بعد سارا ٹیبل وغیرہ میں کافی کھانے شانے بنائے ہم سب بیٹھے اور میں نے وہاں سے نکل پڑا میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں میں نے نا وہاں پر بچوں کی کلاس لی بائبل کلاس. اب اس بچے کے اندر خدا کی اتنی تڑپ تھی اتنی اس کو کلام دیکھنے سننے کی چاہت تھی. وہاں پر پادری کے گھر پہ بیٹھے یہ وہاں سے میں ابھی پہنچا ہی تو میرے پیچھے میں بائک میں آئی میرے پیچھے پیدل ہی میں پہنچ اسی وقت 2 منٹ میں. تو یہ ہوتا ہے جس کو کلام سیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے جو انسان شاگردی کے اندر جاتا ہے جو ایک اپنا استاد بنا دیتا ہے. اور میں پچھلے دن آپ کو یاد ہے میں یوٹیوب پر کہا میں یوٹیوب کو استاد نہیں بنا کیوں کہا کیونکہ آپ کو میں کچھ سکھاؤں گا وہاں سے آپ کچھ سنو گے ادھر سے آپ کچھ سنو گے آپ ایک مکس مسالہ بنے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ پیٹ خراب کرتا ہے. تو یہاں پر میں آج آپ کے ساتھ جو کلام جو شیئر کرنے والا ہم نے پچھلے دنوں کیا سیکھا ہے اس کے بعد قائل اور حابیل کے بارے میں بہت سارے سوال تھے. آج ہم تیسرے ٹاپک بڑا ٹاپک ہے نوح کے بارے میں سیکھیں. نوح کون تھا کسی کو پتہ ہے اور نیشا بتائیں نوح کون تھا. بہن آپ کا نام کیا ہے ثنا ثنا وجی بہن ثنا آپ بتائیں نوح کون ہاں جی ویری گڈ آپ بتائیں کچھ بھی اور آپ ٹھیک ہے ہاں جی کوئی آپ کے ذہن میں انیاس بتائیں انیاس موسیٰ اپنا نوح کون ٹھیک ہے بیبی راز باز انسان تھا ہاں جی فرما بردار تھا ہاں جی اور ایک چیز سب سے بڑی چیز خدا پر یقین. ٹھیک ہے خدا پر یقین رکھنا. خدا نے کہا ایک بڑی کشتی بناتے لوگ اس کا مذاق اڑاتے میں ٹھیک آتا ادھر آپ کو پھر کہتے کشتی بنا رہا ہے باہر جو کھلا پلاٹ نہیں ہے وہ جدھر ٹرپل لگا ہے رینجرس کے ساتھ اس کے اتنے جا کے بڑی ساری کشتی بنا چکا ہے. اس نے کہنا اتنی کشتی میں تھے نہیں کرنا آپ کو لوگ کیا کہیں گے پاگل تھے جاہل نہیں نادان حقیقت ہی نہیں اس طرح کشتی بنانا شروع کر دی اسی طرح کشتی کا. دوسری چیز خاص الخاص نوح کو دوسرا باپ ہی بنتا انسان پہلا آدم تھا آدم کے بعد نسل بعد جو ختم ہو گئی پھر اس کے بعد نئی نسل اسٹارٹ ہوئی نوح کو دوسرا باپ ہی بنتا. چلیں نوح کی طرف چلتے تھک تھا 4 آدمی ہتھوڑے مار رہے تھے ایک بوڑھا آدمی اور 3 نوجوان. بزرگ کا نام نوح تینوں نوجوان اس کے 3 بیٹے تھے کون سم اس کے بیٹے ہیں وہ اس کی مدد کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے بڑے بڑے درخت کاٹے سم عام یافت اور انہوں نے بڑے بڑے درخت کاٹے اور انہیں چیر کر شیطیر بنائے. شیطیر جو ہوتا ہے درخت کاٹ کے چاروں سائڈیں گول ہوتا ہے نا اس کو چاروں سائڈیں کاٹو تو چورس پلر بنتے ہیں. شیطیر کاٹے اور تختے بنائے. اس سے وہ اب کچھ اور بنا رہے ہیں. بے شک یہ اتنا بڑا ہے کہ کوٹھی کی طرح لگتا ہے لیکن یہ کوئی کوٹھی نہیں ہے یہ ایک کشتی ہے ایک بڑی کشتی. اس کی لمبائی 100 گز سے بھی زیادہ ہے. 100 گز کتنا ہو سکتا 100 گز یہ لگا لو باہر سڑک سے لے کر یہ آگے جو ندی کا کونا ہے آگے اتنا لگا لو یا اس سے بھی لمبا لگا لو اتنی لمبی کشتی 100 گز. ٹھیک ہے اس سے اب کچھ اور بنا رہے ہیں 100 گز سے بھی زیادہ. ان آدمیوں نے ایک لمبے عرصے تک خوبصورت محنت کی. اب کشتی تیار ہونے کو ہے اس میں کون سوار ہوگا. اب لوگ پوچھ رہے تھے اس میں سوار کون ہوگا
صرف 4 آدمی اور ان کی بیویاں، یعنی 8 لوگ، 3 بیٹے، 3 بیٹوں کی بیویاں، ایک نوح اور ایک اس کی بیوی، کتنے ٹوٹل ہو گئے؟ آموس کتنے لوگ تھے ٹوٹل؟ 8 لوگ. کتنے بیٹے تھے؟ 3. اور نوح خود 4 ہو گئے، 4 ان کی بیویاں، 4 لوگ، وہ 8 ہو گئے. میری طرف سنیں، اس کو چھوڑ دیں، وہ آگے پھر ہم جب سیٹنگ ہو جائے گی چلا دیں. ان تھوڑے سے لوگوں کے لیے اتنی لمبی چوڑی کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں تو 1000 تک لوگ آرام سے بیٹھ سکتے تھے. کشتی کے اندر کتنے لوگ بیٹھ سکتے تھے؟ 1000. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ سوار ہونا نہیں چاہتے. وہ اتنی بڑی کشتی دیکھنے، صرف دیکھنے ضرور آئے، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ ہنس پڑے. وہ بوڑھے نوح کا مذاق اڑاتے، بھلا یہ تو بتاؤ تم اتنی بڑی کشتی کیسے چلاؤ گے؟ تم اسے خشکی پر بنا رہے ہو، لیکن اسے پانی میں کیسے لے کر جاؤ گے؟ لوگ ہنستے تھے. نوح کہتا پانی خود ہی یہاں پہنچ جائے گا، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ ساری زمین پر پانی ہی پانی ہوگا. خداوند فرماتا ہے اب دنیا میں صرف برائی ہی رہ گئی، اس لیے میں ان برے لوگوں کو سزا دوں گا. میں تمام زمین پر اتنا پانی برساؤں گا کہ لوگ سب ڈوب مریں گے، صرف وہی بچے رہیں گے جو کشتی میں. یہ سن کر لوگ اور بھی زیادہ ہنسنے لگے. نوح کہتا اے لوگوں میری بات سنو، بلکہ خدا سے منت کرو کہ وہ تمہارے گناہ معاف کرے. لوگ اسے بھی مذاق سمجھتے، وہ زور زور سے ہنستے اور کہتے ہم خدا سے دعا کریں گے پانی آنے دو، ہم اس سے نہیں ڈرتے. وہ خدا پر ہنستے، لیکن خدا برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس پر ہنسے. میں اسے بھی کلام سناتے کہہ رہا تھا کہ خدا کبھی بھی کسی کو اکٹھا برداشت نہیں کرتا. سنا بیٹا چرچ آئے کیا سنڈے کلام سنا؟ اچھا، سنڈے کو جو کلام ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ ٹھٹے بازی جو ہے وہ خدا اس سے منع کرتا. تو ہیکل کے اندر ٹھٹے بازی وہ تو قطعاً ممکن نہیں. تو یہاں پر خدا کیا کہتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہتے ہیں ہم خدا سے دعا نہیں کریں گے پانی آنے دو، ہم اس سے نہیں ڈریں. وہ خدا پر ہنستے، لیکن خدا برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس پر ہنسے. وہ ان برے لوگوں کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آتا رہا، لیکن وہ اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا، اس لیے وہ ان کو سخت سزا دینے لگا. صرف نوح ہی تھا جو خدا کو پیار کرتا تھا، اس لیے خدا نے نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور یہ بھی بتایا کہ اس میں کہاں دروازہ رکھا جائے اور کہاں کھڑکی، اور اس میں کس قسم کی قبریں. خدا نے نوح سے کہا ساری کشتی کے اوپر چھت ہو اور تختوں کے درمیان جتنی بھی درزیں ہوں انہیں گاڑی ڈال لک سے بھر دی جائے تاکہ کشتی میں پانی کا قطرہ بھی نہ آ سکے. اب کشتی جو بنائی خدا نے، ایسی جو کشتی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ کشتی ایسے کر کے ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر بارش سے بھی پانی بھرتا ہے جگہ تو کشتی کے اوپر پانی بھر جائے گا. سمندر کے اندر جو کشتی چلتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے نا، وہ نیچے سے پانی جو اندر نہ آئے. جب کشتی بنائی پھر انہوں نے کیا کہا اس کے اوپر چھت بھی بنا. ٹھیک ہے، تو چھت بنانے سے مراد یہ تھی کہ جب بارش کا پانی وہاں پر گرے گا تو کشتی جو ہے وہ پانی سے بھرے گی. کشتی پانی سے نہیں بھرے گی کیونکہ پانی کہاں سے آنا تھا؟ ہاں جی آپ بتائیں بھائی، زمین سے کیسے؟ ہاں گڈ مریم، جس میں پھول پڑے، پہاڑوں کے جس میں بھی پھول پڑے. زمین کلام میں لکھا ہے کہ زمین کے سوتے پھول، کہ زمین کے سوتے پھول جو پانی زمین کے نیچے ہے وہ پھول پڑتا ہے. جب وہ فواروں کی صورت میں جب وہ نکلتا ہے تو وہ زمین کے نیچے سے بھی پانی نکل آیا اور آسمان سے بھی. اور کیا تھا، کتنے دن بارش ہوئی؟ سنا 40 دن اور 40 رات اتنی بارش ہوئی. یہاں پر اگر 2 دن لگاتار بارش ہوتی
پانی اس کے سوتے کو نکلے زمین سے اور آسمان سے پانی جب بھرنے لگا اور اس کے بعد جو کشتی تھی وہ خود بہت پانی کی وجہ سے اوپر ہوئی. اب اس کے اندر خدا نے حکم دیا تھا، یہ تصویر آپ کو، اس کے اندر خدا نے حکم دیا تھا کہ ہر ایک جانور کا جوڑا، تو ہر جانور کا جوڑا اس کے اندر رکھا گیا تاکہ یہ بچ سکے. اب تھوڑے دن رات گھومتے رہے، تھک رات کو جب لگے لوگ بستروں میں گھس جاتے تو یہ شور سنائی دیتا. صبح سویرے جب وہ اٹھ جاتے تب بھی ٹھک ٹھک سنائی دیتی، سنو سنو سنو. لیکن یہ برے لوگ بھی کبھی سننے کو تیار نہ تھے. آخرکار ایک دن ہتھوڑوں کی آواز بند ہو گئی، خاموشی چھا گئی، بڑی کشتی تیار ہو گئی. اب وہاں بہت سی سواریاں کشتی میں داخل ہونے کے لیے پہنچی، لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ان میں سے کوئی بھی انسان نہیں، یہ سب کے سب جانور. وہ جوڑا جوڑا نر اور مادہ آئے، خدا نے انہیں بھیجا تھا. بڑے چھوٹے سب جانور کشتی میں داخل ہوئے. انہوں نے ہر ایک کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا، ہر دور نہ کر، ہر ایک کے باڑے میں اس کے لیے خوراک بھی تیار پڑی. اب یہاں پر جو کشتی کے اندر انسان تو چلا گیا تو اس کے لیے جب تک پانی نہیں تھا نکلنا، اس کے لیے وہاں پر خوراک بھی رکھنی، پرندوں کے لیے دانا بھی رکھنا تھا، جانوروں کے لیے جو وہ چارہ کھاتے ہیں وہ بھی رکھنا تھا. اب سب کے لیے اسٹاک بھی جمع کیا گیا، سب جانور بھی جمع کیے گئے، وہ خود بھی تھے، ان کا اپنا بھی کھانے کا ذخیرہ اس کے اندر تھا جس پہ کھانا بنانا، وہ لکڑیاں بھی تھیں، وہ ہر وہ چیز کشتی کے اندر رکھی گئی. سب سے بڑی چیز، اگر لوگ باہر اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ کشتی جب لوگ نوح جب اس کے اندر چلا گیا کشتی کے اندر تو لوگ بھی اندر جا سکتے تھے، لوگ چڑھ بھی سکتے تھے، کسی چیز کے ساتھ دروازہ کھول بھی سکتے تھے. ہاللیلویا. کیا ہوا تھا لوگوں، کیوں نہیں تھے لوگ اندر جا سکتے؟ کیسے بات؟ کلام یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اس کا دروازہ بند کر دیا. جب خدا بند کر دیتا ہے پھر کھول نہیں سکتا، اور جب خدا کھول دیتا ہے تو بند نہیں کر سکتا. تو خدا نے اس کا بھی دروازہ جو تھا وہ بند کر دیا. تو جب خدا بند کرتا ہے نا تو اس کے اندر سے پانی بھی نہیں جا سکتا. ان برے لوگوں نے سب کچھ دیکھ لیا تو بھی انہوں نے دو چیز نہ سنی. آخرکار ایک دن وہ بھی آیا کہ کشتی میں داخل ہونے کا موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا. 8 لوگ کشتی میں گئے، پھر خدا نے خود ان کے لیے پیچھے دروازہ بند کر دیا. ہفتہ بھر تو کشتی خاموشی سے وہیں ٹھہری. پانی آتا رہا، 1 ہفتہ کشتی ادھر کی ادھر ہی رہی. پھر اچانک مصیبت آ پہنچی. تو اچانک وہاں پہ مصیبت آ گئی. پہلے کالی کالی گھٹائیں ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان کالا ہو گیا، سورج چھپ گیا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا. ٹپ 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 بارش کے موٹے موٹے قطرے زمین پر گرنے لگے. پھر میਂہ برسنے لگا، اتنا موسلا دھار میंہ کہ اس سے پہلے کبھی نہیں برسا. موسلا دھار میंہ کیا ہوتا ہے؟ طوفانی بارش لگاتار ہوتی رہتی ہے، اور دریا سا آسمان پر سے مسلسل زمین پر بہہ رہا. لیکن بڑی کشتی خاموشی سے تاریکی میں اپنی جگہ پر روکی رہی. اس کے اندر چھپ کر سب آوازیں سن رہے. اب بارش کے قطرے جب اس کے اوپر گرتے، اوپر سے جب آسمان پورا بند ہوا تو وہاں سے ہر طرح کا جو جمع ہوا، جس طرح اولے گرتے وہ بھی اس کے اوپر کشتی پر رکھتے گرتے اور وہ گرتے رہے. اب کشتی پر کھڑی پانی پر گئی، پانی گہرا اور گہرا ہوتا گیا. اچانک کشتی ہلنے لگی اور پانی پر جھولنے لگی. ہوا کے زور سے ایک طرف کو تیرنے لگی. کہا نوح کو تو معلوم نہیں تھا مگر خدا جانتا تھا. وہ خود کشتی کو اس بڑے طوفان میں چلاتا رہا، اور یہ اس بات کی تسلی تھی
बारिश होती रही और जमीन पर पानी चढ़ता गया, यहाँ तक कि तमाम जमीन एक समुद्र नजर आने लगी। सैलाब में पहले तो मकान बह गए, फिर दरख्त बोझल हो गए और आखिरकार ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी पानी में छुप गए। 40 दिन और रात 40 दिन बारिश होती रही। फिर खुदा ने स्याह बादलों को लगा दिया, बारिश बंद हो गई, सूरज की किरणें निकल आई, लेकिन पूरी जमीन बर्फ हो गई। हर तरफ पानी पानी नजर आता, कोई भी बुरा शख्स जिंदा नहीं बचा। सबके सब इस गहरे पानी में डूब मरे। कश्ती पानी पर तैरती रही, इसमें 8 इंसान बेशुमार जानवर थे। नूह और इसके बाल बच्चों को किसी किस्म का खौफ न था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि खुदा हमारी निगरानी करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम फिर से जमीन पर जिंदगी बसर करेंगे। काफी अरसा कश्ती पानी में डूबती रही। मुझे एक चीज सवाल चाहिए, आप लोगों से सवाल चाहिए, आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, ऐसा क्यों? पूछें कुछ भी सवाल आपने जहां तक चीज। नूह कौन था? नूह बाबा आदम की औलाद में से एक इंसान था, राष्ट्रवाद शख्स था, खुदा के साथ चलने वाला, और सबसे बड़ी चीज खुदा पर यकीन करना। खुदा ने कहा कि तू जा जाकर कश्ती बना। वो कश्ती उसने बनाना शुरू की, वो कश्ती बनाई और कश्ती बनाकर वो खुश्की के ऊपर थी। फिर खुदा ने कहा था कि एक दिन आएगा, ये सब लोग जो इधर उधर हैं ये सब मर जाएंगे, ठीक है, और सब लोग मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर इंसान जो था उसने क्या किया, इंसान के अंदर गुनाह इतना ज़्यादा, गुनाह कैसे ज़्यादा, कोई भी बच्चा मुझे बताएगा कैसे बदी पड़ी, कैसे? आप ये जुल्म सितम है। हाँ जी, मूसा, ये शमाओ अलगोर, कैसे गुनाह किस तरह पड़ी इंसान? हाँ जी बेटा, आदम और हवा की वजह से। आप बताएं, आदम और हवा के गुनाह आज भी माफ जिंदा है, जिंदगी में है। कलाम में लिखा है, दाऊद कहते हैं मैंने विच गुनाह दे मेरी कमाई। हाँ जी, आप मजर बताएं क्यों है? बदी तो ज्यादा थी, तो सबने बता दिया। हाँ जी सर, गुनाह क्यों ज्यादा हो? हाँ जी, नाफरमानी की वजह से। खुदा की बताएं जी, क्यों हुआ था? लोग खुदा को पहले भी बहुत कम मानते थे, वजह क्या? इसी के बारे में मेरा भाई, आई डू एक्सपेक्ट यू, क्या आप इसका जवाब कहीं ना कहीं से दो, जो बड़ा गहरा जवाब है, बड़ा गहरा सवाल है। कौन सी ऐसी नाफरमानी, कौन सी ऐसी बदी थी? कुछ भी नाफरमानी खुदा की आदत। हम जिन्स प्रस्ती की वजह से नहीं, वो आगे चलते होता भी प्रश्न तो आज क्या 6 बार 11 12 बोलो, पैदाइश 6 बार 11 12, ऐसा क्या आप मेरी बात सुनिए, क्या कौन सा ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से खुदा ने नाराज क्या होता? नाराज क्या होता? नाराज जैसे रास्त है ना, तो यानी कि रास्ते पर चलने वाला, और नाराज क्या होता है? रास्ते से भटक जाना। नाराज देखा होता है, रास्ते से भटका हुआ। उन लोगों ने अपने रहने का तरीका बदल दिया था। कौन सा तरीका होता है? क्या पैंट शर्ट पहनने लगे हैं? हाँ तो गहरी बात है ना भाई, गहरी बात है। देखो है, फोन कायम ने भी किया, फिर लमक ने किया, दूसरी बात, फिर आगे लमक का बदल उसकी नस्ल में से था, कायम की नस्ल में से, लेकिन उसको कहा था 7 बार, 7 के 70 बार, उसको कहा था 70 के 70।
میں جو اسلام لمحہ میں بھی اس کے بعد قتل ہوا. مجھے میں آپ کو چلو ایک چیز بتاؤں. یہ ابلیس کہاں سے آیا؟ آسمان سے. یہ ابلیس جو تھا یہ ایک فرشتہ تھا. یہ فرشتہ خدا کی حضوری کے اندر کوائر کو لیڈ کرتا تھا. کوائر کو لیڈ کرتا تھا, پرستش کرتا تھا خدا کی. اور یہ جب اپنے پنکھ ہلاتا, پر ہلاتا, اس کے پروں میں سے ساز بجتے تھے. اس کے پروں کے اوپر جو تھا اسٹونز لگے ہوئے. خدا کو سب سے زیادہ نفرت اس بات سے کہ اس کے لیول پہ کوئی اپنے آپ کو سمجھے. خدا سمجھے. اور وہاں سے سنو میری بات, وہاں سے خدا نے کیا کیا؟ خدا نے بڑے قہر شدید کے اندر جو ابلیس تھا اس کو اور اس کے ساتھ جو ایک تہائی فرشتے تھے ان کو زمین پر پھینک دیا. اور وہ جب زمین پر پھینک دیے گئے اور انسان بھی پیدا ہوا, آدم بھی, اور اس ابلیس نے جو زمین کے اوپر تھا وہ انسانوں کے ساتھ ملتا اور دنیا کے اندر گناہ جو تھا وہ بڑھتا جاتا. اور پھر خدا نے کہا تھا کہ میں انسان کو بنانے سے معلوم, یعنی کہ پچھتا ہے. غم, پچھتانا, دکھ بھی. راست بازاں دے وچ اونچا دنیا دے وچ پورا کیتا. دیکھی ہاں جی, کمان دیکھی کبھی کسی نے؟ اس کو کوسے خزاں بھی کہتے ہیں, اس کو رینبو بھی کہتے ہیں. اور جب بارش ہوتی ہے نا تو رکنا چاہتے ہیں, جب بادل دھوپ نکلتی تو آسمان کے اندر ایک رنگ برنگی ایک کوسے خزاں اتنی بڑی, اس کو ایسے کوسے خزاں نظر کہ کوسے خزاں نظر آنے سے مراد یہ ہے کہ خدا اپنا عہد ہمیں یاد کرا رہا ہے کہ میں تمہیں بارش سے دوبارہ نہیں. اب جب دوبارہ کبوتری کو بھیجا تو وہ جب 2 مہینے کے بعد واپس آئی, اس کے منہ میں ایک زیتون کی پتی تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ جو پانی ہے وہ سوکھ چکا ہے, اب انسان جو ہے اس میں رہ سکتا ہے. ایک دن چانک کشتی کی چیز سے ٹکرائی, ایک دھکا سا لگا, کشتی وہی رکی. سب نے یہ بلند پہاڑ تھا, زمین کے خشک ہونے تک کشتی کو یہاں رکنا پڑا. پانی آہستہ آہستہ نیچے اترنا لگا. جلدی ہی کشتی کو دوسرے پہاڑ کی چوٹیاں نظر آنے لگی, لیکن پانی کے پورے طور پر اترنے میں کافی دیر لگی. انتظار کرتے کرتے نور تھک گیا. ایک دن اس نے پرندوں کے ڈبے میں سے کوے کو پکڑ کر وہاں سے اڑایا. پھر وہ کوا بہت خوش ہوا, وہ بہت دور اڑتا گیا. شام کو وہ واپس نہ لوٹا. پھر ایک دن کوی, اس نے کوا بہت طاقتور پرندہ, وہ اپنا سروائیو کر سکتا. پھر اس نے کیا کیا کہ جیسے ہم نے دیکھا, اس نے وہاں پر کبوتری کو اڑایا. وہ پھر کبوتر جو ہوتا ہے نا وہ اڑتا بھی اس بڑے سے ایریا میں اڑ کے واپس آیا. اس کو خشکی نہ ملی, وہ واپس کشتی میں نہیں آ گئی. پھر اس کو دوبارہ اڑایا تو وہ جب واپس آئی تو اس کے منہ کے اندر پتی تھی. پھر خدا نے اپنی عہد کا نشان دکھایا جو کہ یہ کوسے خزاں, رینبو. اور رینبو جب خدا نے دکھائی تو رینبو سے مراد یہ تھا کہ دوبارہ میں انسان کو بارش یا طوفان سے کبھی نہیں ماروں گا. اب کوسے خزاں کا نشان اس دنیا کے اندر ابلیس کے لوگوں نے بھی اپنا نشان بنایا کہ یہ ہمارا نشان ہے, لیکن کبھی بھی اس طرف نہیں جانا, بلکہ ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ رینبو نکالنے والا صرف ایک ہی ہے, وہ خدا. آمین.